علیکم۔ معدے کا السر کیا ہوتا ہے اور ایچ پائلورائی انفیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ہمارا ریگولر NSAIDs کا استعمال اور آئبوپروفین کا استعمال، پیروکسیکیمز کا استعمال، خوراک میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریفائنڈ فوڈ، ریفائنڈ ویجیٹیبل آئلز، الکوہل اور بہت زیادہ کافی کی پروڈکشن۔ ایکچولی ہمارے 100 پیشنٹس میں سے ہر 50 پیشنٹس کو جو ہے وہ ایچ پائلورائی انفیکشن جو ہے بیکٹیریا پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ تب ڈینجرس نہیں ہوتا، چونکہ ہمارا جو اسٹمک جو ہے وہ ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈورمنٹ نہیں ہوتا، تو ایچ پائلورائی جو ہے وہ اپنی جو ہے اسٹمک کی جو لیئر ہے میکوزل لیئر، اس میں وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ مینس وہ پی ایچ جو ہے ہمارے اسٹمک کی وہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، الکلائن بنا دیتا ہے۔ ہمارا جو اسٹمک کا جو پی ایچ ہے وہ 1.5 to 3.5 ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پی ایچ ہے جو مینٹین رکھنی چاہیے، اور اسٹمک جو ہمارا روز کا تقریباً 1.5 لیٹر جو ہے وہ ایسڈ بناتا ہے۔ اب خوراک کو ہضم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، سوڈیم پوٹاشیم جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو ایکچولی جب ہمارا اسٹمک جو ہے پی ایچ انکریز ہونا شروع ہو گئی، یعنی ایچ پائلورائی نے بیٹھ گیا اس کے اندر اسٹمک کے اندر، اس نے آہستہ آہستہ پی ایچ جب انکریز کی تو ہمارے اسٹمک کے اندر السر یعنی سوراخ بننا شروع ہو گیا، یہاں سے ہمیں جو ہے وہ پرابلم شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑا پینفل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ریلیف ملتا ہے، کیونکہ جو ہے ہمارا وہ جو فوڈ ہے وہ ٹیمپریرلی وہاں پہ اس کو بند کر دیتا ہے، اور اس طرح ہمارا جو ایسڈ کنٹینٹ ہے وہ بھی ہمارا جو وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی الکلائن پی ایچ وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جب کھانا کھائیں اور ہمیں درد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ السر ہے، اور اگر الکلائن انوائرمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ایچ پائلورائی ہے۔ تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ ایچ پائلورائی انفیکشن جو ہے کیا کرے گا، کیونکہ پروٹینز کی جو بریک ڈاؤن ہے وہ نہیں ہونے دیتا۔ اب ہماری باڈی میں پروٹین وداؤٹ بریک ڈاؤن جو ہے باڈی میں چلی گئی، اس کے ساتھ ہمیں جو پرابلم ہوگی، بلوٹنگ جو ہوگا، جلد ہوگا، تیزابیت ہوگی، اور نیوروجینیسس میں پرابلم ہوگی۔ نیوروجینیسس مینز جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو برین سے سگنلز جو ہیں وہ ہمارے پوری باڈی کے آرگنز میں بھیجتے ہیں پراپر فنکشننگ کے لیے، اس کو پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹینز جو ہیں وہ کم ہوں گے تو ہمارے جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز میں پرابلم ہوگی، اور دماغ کے جو فنکشن ہے اس میں ڈسٹربنس آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے اس کے منرلز کی ایبزارپشن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ انوائرمنٹ جو الکلائن ہے، ایسیڈک نہیں ہے، اس میں میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن، جب یہ ہماری باڈی میں یہ کم ہوں گے یا ایبزارب نہیں ہوں گے تو ہماری باڈی میں تھکاوٹ جو ہے یہ عام ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس کا جو ہے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں لائف سٹائل جو ہے وہ ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے اہم ہے کہ ہم جو ہے اپنی ڈائٹ ریفائنڈ جو چیزیں ہیں جس میں کوکنگ آئل ریفائنڈ آ جاتا ہے، اور اس طرح کی بیکری آئٹمز جو ہیں، سویٹی آئٹمز ہیں، اس کو ہم روک دیں۔ اس میں جو خوراک میں ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، بروکلی اگر مل جائے بہت اچھی ہے، کیبیج جوس جو ہے اس میں الگلوٹامین کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کچا لہسن ہے، پیاز ہے اور مولی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ویٹ گراس جو ہے گندم، اس کے اندر کلوروفل ہوتا ہے جو کہ لیکی گٹ اور میدے کے السر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کورٹیسول لیولز ہیں وہ بھی ہمارے جو ہے نا مینٹین ہونا چاہیے۔ کورٹیسول لیول اسٹریس ہارمون ہے، وہ بھی میدے میں السر پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جو کہ فائٹ اور فرائٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریلیکس رہیں تاکہ ہماری جو گٹ ہے وہ بھی ایک فرینڈلی رہے۔